دوستو، ہم بےحد شکر گزار ہیں فیصل شہزاد کے۔ فیصل شہزاد ایک عمدہ شاعر ہی نہیں، یہ طبیب بھی بہت اچھے ہیں۔ آج کی افطار پارٹی اور عشائیہ بڑا پرتکلف ڈنر ہم نے کھایا، اور یہ مہربانی آج جو ہے فیصل شہزاد کی ہے۔ اس نے دوستوں کو اکٹھا کیا یہاں ادبی بیٹھک میں، اور محبتی آدمی ہے۔ محبت کا تو بہت وسیع ایک تناظر ہے، اور اس کے اندر بے پناہ ان کی فیکلٹیز ہیں، اور ہر طرح سے یہ دوستوں کو ساتھ جوڑنے، مل بیٹھنے کے جتنے مواقع ہوتے ہیں ان کو میسر آتے ہیں، وہ اس کو اویل کرتے ہیں۔ فیصل شہزاد سے ویسے تو میرا ایک شاعر کی حیثیت سے تعلق ہے، لیکن میں ان سے اپنے خاص طور پر طبی معاملات کے بھی مشورے کرتا رہتا ہوں۔ یہ میں ہی نہیں، دوست بھی ان سے مستفید ہوتے ہیں، بہت سارے دوست ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ ادبی بیٹھک صرف اور صرف مشاعروں کے لیے نہیں ہے، یہ ایک پورا فورم ہے، بلکہ سمجھے کہ اکادمی ہے۔ جیسے کہ کسی ایک اکادمی میں زندگی کے مختلف پہلو پر گفتگو ہوتی ہے، مختلف تربیت کے ایک مرکز ہوتی ہے، تو یہ تربیت کا ایک مرکز ہے۔ یہاں پر نوجوان شعراء بھی اکٹھے ہوتے ہیں، اور سینئرز بھی آتے ہیں، اور ہر عمر کا یہاں پر شاعر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اب شاعر کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ وہ صرف شاعری کرتے ہیں، شاعر کا تناظر بھی شاعری کا تب بھی وسیع ہوتا ہے جب وہ اپنے ارد گرد کے سماج اور سیاست اور دیگر فلسفیانہ اور فکری مباحث کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ صد شکر، یہ تمام گفتگو یہاں پر مختلف ذرائع سے، کبھی لیکچر کی صورت میں، کبھی پوڈ کاسٹ کی شکل میں، کبھی باہمی گفتگو کی صورت میں یہاں پر ہوتی ہے۔ آج بھی ہم نے بہت اچھی ایک افطاری، خاص طور پر مسز فیصل شہزاد کا شکریہ، جنہوں نے اتنی مزیدار افطاری وہاں گھر سے بنا کے انہوں نے بھیجی۔ بینگن والے پکوڑے تو خاص طور پر جو ہے وہ قابل داد ہیں، اور ان کی لینی چاہیے۔ فروٹ چاٹ اور دہی بھلے کس چیز کی یار، ان کی کیا لذت کامودان تھا۔ اور یہ کریڈٹ گوز ٹو ہماری بھابھی، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ ہماری بھابھی بھی بحیثیت شاعر انہیں تسلیم کرتی ہیں، اور ان کے دوستوں کو بھی جو ہے وہ اپریشیٹ کرتی ہیں، اس لیے انہوں نے اتنی محنت کی۔ ورنہ اکثر شعراء کو گلہ ہوتا ہے کہ گھر میں ہی ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا، تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شاعر گھر میں اپنے دوست کو مدعو بھی نہیں کرتے، وہ انوائٹ نہیں کر سکتے۔ تو بہت سارے دوست ہیں ہمارے ایسے، تو لیکن پھر یہ شکریہ ہماری طرف سے بھابھی کو پہنچائیے گا۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا ادبی بیٹھک کے حوالے سے، اپنی بیٹھک کے حوالے سے۔ تو اپنی بیٹھک جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ زندگی کے ہر پہلو پر یہاں پر گفتگو ہوتی ہے۔ آج بھی جیسے مختلف موضوعات پر ہماری ہلکی پھلکی گفتگو ہوئی، اور صرف گفتگو ہی نہیں، اس میں جملے بڑے خوبصورت ایک دوسرے کی طرف سے آئے، اور کہکوں کا انتظام بھی تھا۔ صرف یہی نہیں کہ صرف معدہ بھرا، بلکہ ذہن بھی روشن ہوئے، اور ہمارا جو ہے اس سے مزاح جو ہے، اس نے سلیمی صاحب کی جو اس سے مزاح ہے، وہ تو ذرا لائل پور کے ہیں، ان کا جملہ کمال ہے۔ آج اجاز نے بڑی خوبصورت جملے ایسے دو چار کسے، جس کی وجہ سے محفل جو ہے وہ زعفران ہو گئی۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ آج جس ایج سے ہم گزر رہے ہیں، جس پاکستان میں جو مسائل ہیں، سیاسی و سماجی صورتحال کی وجہ سے، اور معاشی طور پر لوگ اتنے سٹریس میں ہیں کہ یہ رمضان ہے، اور آپ دیکھیے کہ افطاریوں کی ایک قطار ہوتی تھی۔ ہم دوست جو ہے وہ معذرت کرتے تھے کہ آج فلاں جگہ ہے اور فلاں جگہ نہیں ہے، اب یہ تعداد بھی کم ہو گئی۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے دوست افورڈ نہیں کر سکتے، وہ چاہتے ہیں کہ دوست مل بیٹھیں۔ اپنی بیٹھک جو ہے یہ اہتمام کرتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی موضوع کے تحت، خواہ مشاعرہ ہو، خواہ ڈیبیٹ ہو، خواہ لیکچر ہو، خواہ مکالمہ ہو، خواہ کوئی بھی تربیت کا ایسا پہلو ہو جس سے نوجوان شاعر اور ہم خود سب، ایکچولی تو ہم سب خود سیکھ رہے ہوتے ہیں، نوجوان کیا ہم سب سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا یہ اہتمام کرتی ہے۔ اب یہ افطاریوں کا اہتمام نہ کر پانا سٹریس کے موسم میں، اس ماحول میں اپنی بیٹھک نے بے شمار افطاریاں بھی کرائی ہیں، اور یہاں سحریاں بھی کروائی ہیں۔ دوست شام کو افطاری کے وقت آتے ہیں،
اور اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر سحری کر کے جاتے ہیں، اور اس درمیان میں بے پناہ دانشمندانہ گفتگو کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے، اور موسیقی بھی ہوتی ہے، یہاں گایا بھی جاتا ہے۔ اور جیسے وحید احمد کہتے ہیں کہ میں اپنے اندر کی تنہائی سے تنگ آ کے باہر ایک میلہ لگا لینا چاہتا ہوں، تو میلہ لگانے کی بہترین جگہ اب موجود ہے، وہ ہے اپنی بیٹھک۔ مجھے ہمیشہ یہاں آ کر خوشی ہوتی ہے، مجھے ہمیشہ یہاں سے آ کر کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، مجھے ہمیشہ یہاں پر آ کر ایک جو ذہنی کہہ لینا اس کو ریفریشمنٹ ہو جاتی ہے۔ میرا ذہن جو ہے نا، وہ جیسے ہم موبائل کو ریفریش کرتے ہیں تو وہ تمام چیزیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں جو پہلے سے آپ کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں، یا موبائل کو تنگ کر رہی ہیں، تو وہ وائرسز جو اس پورے سماج میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ چند محبت بھرے دوستوں کے پاس بیٹھنے کو سے ہمارے وہ تمام ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے ڈیلیٹ ہونے سے ہم پھر ایک نیا عزم اور نئی طاقت کے ساتھ سماج کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ یہ تمام جو میں خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور ٹربیوٹ پیش کرنا چاہوں گا۔ ہم نے بھی سینئرز، جب ہمارے یوسف حسن صاحب تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، رشید امجد صاحب، نوائز صاحب، جلیل علی صاحب بھی موجود دوستوں میں ہیں، اور سرور کامران صاحب، ہم یہ ایک سارے بزرگ تھے، سینئر تھے، تو ہم ان کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے تھے، وہ جسمانی خدمت ہو یا ذہنی خدمت ہو، کسی بھی طرح کی کوئی خدمت۔ اپنی بیٹھک میں ہماری یہ جو نوجوان سارا بندوبست کرتے ہیں، ان کا خاص طور پر شکریہ، علی نیاز کا شکریہ بہت بہت، اور بہت بہت شکریہ احمد نصیر کا جو اپنی بیٹھک کے بانیوں میں سے ہیں، بہت بہت شکریہ اللہ راضی راجپوت کا کہ یہ ہمیشہ ایک تو یہاں تمام انتظامات کرانے میں بھی، اور پھر یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کو پھر اس کو ایڈٹ کرنے میں بھی، پھر اس کے اندر اس کو اپلوڈ کرنے میں، یہ کام ہے پورا، تو یہ بغیر کسی معاوضے کے، ان کو کچھ نہیں ملتا ان بچوں کو، لیکن یہ ایک محبت ہے ان کی، اصل محبت تو شعر و ادب سے ہے، جس کی بنا پر یہ اس اپنی بیٹھک سے جڑے ہوئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہاں سے یہ بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور یہ ان کی یہ تربیت ہوتی ہے نا، دیکھیے تربیت والدین بھی کرتے ہیں، تربیت اساتذہ بھی کرتے ہیں، ادارے بھی کرتے ہیں۔ اب تربیت کے خود مختلف مراحل ہیں نا، یہ بھی ایک تربیت گاہ ہے ایک طرح سے۔ مجھے واثق امید ہے کہ یہ بچے جب یہاں سے باہر نکلیں گے، ابھی بھی یہ عملی زندگی کے اندر ہیں، لیکن یہ اس سے کچھ اور واہ ان کے در ہوں گے، یہ اور طرح سے چیزوں کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے، اور یہ جو ٹریننگ یہاں پر کر رہے ہیں، یہ ایک سلسلہ ہے تربیت کا نا، یہ خدمت کا بھی ایک سلسلہ ہے۔ سنتے تھے کہ ہم نے استادوں کی جوتیاں سیدھی کی، تو تب ہمیں یہ فن آیا۔ تو بڑے غلام علی خان صاحب، غلام علی جو موسیقار ہیں، تو بڑے بڑے قسم گلوکار ہیں، بہت بڑے، تو وہ گائک ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں استاد غلام علی خان صاحب کے پاس مجھے چھوڑا گیا سیکھنے کے لیے، تو مجھے ایک زمانہ تک صرف وہ حقہ ان کا میں چلم بھر کے لاتا تھا اور حقہ تازہ کرتا رہا، تو مجھے انہوں نے کبھی کوئی ایک سر بھی نہیں بتایا، لیکن یہ برکت کیا تھی کہ وہ ان کے پاس بیٹھتے رہے، وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ دیکھتے رہے، جو کچھ وہ گا رہے تھے وہ سنتے رہے، صرف استاد صرف اگر پاس بٹھائے رکھے نا، وہ بھی ایک طرح سے تربیت ہو رہی ہے۔ انجم سلیمی صاحب نے یہ اپنی بیٹھک راولپنڈی میں جو قائم کی، ان کے پاس یہ جو بچوں کا ایک جمع غفیر ہے، کہ یوں سمجھیے کہ یہ ایک شمع ہے، اور ان کے گھر بے شمار پروانے ہیں، تو یہ پروانے جلیں گے نہیں انشاءاللہ، یہ پروانے جو ہے وہ الگ سے ایک روشنی بنا رہے ہیں۔ تو میں ان بچوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ ہمارے دوست ہیں، بچے نہیں ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہم مصر ہیں، اور اپنی بیٹھک کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کے جو ہے پروگرامز کر رہے ہیں، اور یہ سحری اور افطاری سے انہوں نے مومنین کے دل منور کر دیے ہیں اور معدے بھی منور کر دیے ہیں، اور یہ گزشتہ برس جو ہے یہ اسی طرح سے انجم سلیمی صاحب کے ہی زیر سایہ یہ افطاریاں کا سلسلہ جو ہے وہ راولپنڈی آرٹس کونسل میں ہوتا رہا، اب اپنی بیٹھک میں ہو رہا ہے، تو میں بہت شکر گزار ہوں فیصل شہزاد صاحب کا، مسز فیصل شہزاد کا، انجم سلیمی صاحب کا، علی نیاز کا، اور احمد نصیر کا، اور اللہ راضی راجپوت کا، اور خاص طور پر اجاز کے آج جملے کا، انجم صاحب کے جملوں کا، بہت شکریہ بٹ صاحب کا،
بٹ سب ہمارے بہترین دوست ہیں اور ہمیشہ رہتے ہیں، عمران عامی کا اور سب دوستوں کا جتنے بھی ہے. تھینک یو ویری مچ.